اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ سورۃ العصر پر ہماری 2 نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں، اور پہلی 2 آیات کے بارے میں جس حد تک بھی اس محدود وقت میں ممکن تھا میں ان کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں۔ تیسری آیت پر گفتگو جاری تھی، لیکن اس کے بعض پہلو ابھی آج مزید واضح کیے جانے ہیں۔ جو چند باتیں میں اس سے پہلے اس تیسری آیت کے بارے میں عرض کر چکا ہوں، ذہن میں تازہ کر لیں۔ اس میں ایک معیار ہمارے سامنے آتا ہے کامیابی اور ناکامی کا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں یہ بات کھب جائے، جاگزیں ہو جائے، راسخ ہو جائے کہ انسان کی کامیابی کا دار و مدار دولت پر نہیں ہے، جائیداد پر نہیں ہے، دنیاوی اقتدار پر نہیں ہے، وجاہت پر نہیں ہے، بلکہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر پر۔ گویا کہ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں تو خواہ کوئی فرعون اور نمرود کسی بادشاہت کا حامل ہو، یا قارون کی طرح کے خزانوں کا مالک ہو، یا اسے دنیا میں کسی بھی اعتبار سے بہت شہرت حاصل ہو گئی ہو، لیکن وہ شخص ناکام ہے، نامراد ہے، خائب ہے، خاسر ہے۔ البتہ جس کے ہاں یہ 4 چیزیں موجود ہوں، وہ خواہ مفلس ہو، قلاش ہو، کسی جھونپڑی میں رہتا ہو، چٹائی پر سوتا ہو، اسے کھانے کے لیے بھی مناسب غذا میسر نہ ہو، گمنام ہو، کوئی اسے جانتا نہ ہو، لیکن وہ کامیاب ہے، کامران ہے، وہ مفلحین میں سے ہے، راشدون میں سے ہے، فائزون میں سے ہے۔ اس چیز کا دل میں کھپ جانا بہت ضروری ہے۔ اسی سے ہمارا طرز عمل معین ہوگا، اسی پر ہمارا دار و مدار ہے کہ ہم زندگی میں کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ مزید برآں اس میں صرف ایک مرتبہ اس بات کو سمجھ لینا اور دل میں کھبا لینا کافی نہیں ہے، اسے بار بار تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہمارے اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ جسے ہم عام اپنی کلوکین لینگویج میں کہتے ہیں بندہ بشر ہے، انسان اپنی خامیوں کے ساتھ ہے، خلق الانسان ضعیفا۔ مثلاً ہم جب کبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑی لمبی سی، چمکیلی سی، بھڑکیلی سی کار نئے ماڈل کی زناٹا کرتی ہوئی ہمارے پاس سے گزر گئی تو ایک دفعہ اعصاب میں اچھے اچھے لوگوں کے ارتعاش ہو جاتا ہے، اور انسان محسوس کرتا ہے یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں یہ چیزیں میسر ہیں۔ کوئی بڑا جو ہے محل نما مکان دیکھا تو انسان متاثر ہوتا ہے۔ اس تاثر کو قلب سے دھوتے رہنے کے لیے ضرورت ہے کہ اس معیار کامیابی اور ناکامی کو ذہن میں تازہ کیا جائے بار بار۔ چنانچہ میں اب آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کا معمول تھا۔ ابو مزینہ دارمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ امام طبرانی اپنی اوسط میں لائے ہیں اس حدیث کو، اور امام بیہقی شعب الایمان میں، کہ کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا التقیا
حضور کے صحابہ میں سے دو حضرات کی جب بھی ملاقات ہوتی تھی لم یتفرقا، تو وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، حتی یقرأ احدہما علی الآخر سورۃ العصر ثم یسلم احدہما علی الآخر، پھر اس کے بعد اس وقت تک علیحدہ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر سنا نہ لیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سنا کر اور اس کو ذہن میں تازہ کر کے پھر وہ ایک دوسرے کو الوداعی سلام کہہ کے رخصت ہوتے تھے۔ تو یہ ہے اصل میں سب سے پہلا نقطہ کہ اس چیز کو دل کے اندر جو ہے پوری طریقے سے راسخ ہو جانا چاہیے کہ کامیابی کا معیار یہ ہے، اور اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو چاہے دنیا کی ہر دوسری جس کو دنیا میں نعمتیں شمار کیا جاتا ہے ہر نعمت موجود ہو، انسان ناکام ہے۔ دوسری بات جو اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے کہ یہاں جو انداز اور اسلوب بیان ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کامیابی کے کم سے کم لوازم ہیں، اس لیے کہ اگر یوں کہا جاتا کہ یقیناً وہ لوگ جنت الفردوس میں بڑے اونچے مقامات حاصل کریں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے جن میں یہ چار اوصاف موجود ہوں، تو منطقی طور پر ایک امکان پیدا ہو جاتا کہ اگر یہ نہیں بھی ہوں گے تو کم تر درجے میں کامیابی کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ یہاں اسلوب بالکل مختلف ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، تباہی اور بربادی سے دوچار ہو کر رہیں گے، سوائے ان کے کہ جن کے اندر یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں۔ یہ گویا کہ جب کہ میں نے ایک کالج میں تقریر کی تھی تو میں نے کہا تھا طلبہ کی مناسبت سے کہ یہ پاس مارکس کی بات ہو رہی ہے، یہ فرسٹ ڈویژن سیکنڈ ڈویژن یا ڈسٹنکشن کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو در حقیقت محض خسارے سے بچنے کے لوازم ہیں۔ تیسری بات اور جو اہم ترین ہے، یہاں جو چار چیزیں لوازم نجات کی حیثیت سے بیان ہوئی ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، یہ چاروں لازمی ہیں۔ ایک خاص بات نوٹ کیجئے کہ اکثر و بیشتر قرآن مجید میں ایمان کے ساتھ صرف ایک لفظ آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورۃ التین میں بھی ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ آمنوا وعملوا الصالحات آپ کو قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ ملے گا۔ اب یہاں دیکھیے کنٹراسٹ کیا ہے، یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے، لیکن یہاں پر عمل صالح کے دو ایسے تقاضے جو زیادہ ثقیل ہیں، زیادہ بھاری ہیں، زیادہ مشکل ہیں، انہیں بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ بحیثیت مجموعی صورت مختصر ترین ہے، لیکن لوازم نجات کے بیان میں یہاں اتناب ہے، یہاں تشریح ہے، یہاں تفصیل ہے، مزید وضاحت ہے، اس لیے کہ تواصی بالحق بھی ایک عمل ہے، عمل ہی کا دوسرا درجہ ہے۔ ایک انسان کی انفرادی نیکی ہے اور ایک یہ کہ وہ نیکی کا پرچارک بن کر کھڑا ہو جائے، نیکی کا علم بردار بن کر کھڑا ہو جائے، حق کا داعی بن کر کھڑا ہو جائے، یہ اسی کا اگلا مرحلہ ہے۔ اور دعوت ہو، تبلیغ ہو، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر، یہ بھی تو عمل ہی ہے نا۔ لیکن یہاں اس عمل کے اندر جو مضمر چیزیں ہیں ان میں سے جو ثقیل تر اور مشکل تر جو اس کے پہلو ہیں ان کو نمایاں کر کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ ان چاروں میں سے کسی کو کم کر دینے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے اس موضوع پر آپ کو امام رازی کا ایک قول سنایا تھا اور آج میں اسے پڑھ کر سنا رہا ہوں نصب نفس آپ کو۔ امام رازی اپنی تفسیر کبیر میں سورۃ العصر کی تفسیر میں لکھتے ہیں، هذه الآیۃ فیہا وعید شدید، اس آیت مبارکہ میں بڑی شدید وعید ہے، بڑی زبردست دھمکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وذالک بأنہ تعالی، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم بالخسار علی جمیع الناس، اللہ نے تو فیصلہ کر دیا خسارے کا، بربادی کا، تباہی کا تمام انسانوں کے لیے، جمیع الناس، الا من کان آتیا بہذہ الاشیاء الاربعۃ، سوائے ان کے، یہ مستثنیٰ ہے، عام قانون جو ہے وہ تو وہی ہے کہ تمام انسان خسارے سے دوچار ہوں گے،
لیکن یہ ہے کہ اس میں مستثنیٰ کون ہوں گے کہ جو ان 4 شرائط کو پورا کریں. وہی الایمان، وہ کیا ہے؟ پہلے ایمان، والعمل الصالح، دوسرے عمل صالح، والتواصی بالحق، اور تیسرے حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا، والتواصی بالصبر، اور صبر کی ایک دوسرے کو تاکید کرنا. فدل ذالک، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں. تو اس سے دلالت ہمیں ملی، اس سے رہنمائی ملی، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے فدل ذالک علی ان النجاۃ معلقۃ بمجموع هذه الامور، کہ نجات کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے مجموعے پر ہے. وَأَنَّهُ كَمَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْصِيلُ مَا يَخُصُّ بِنَفْسِهِ، اس لیے کہ جہاں مکلف جو ہیں، جو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسپانسبل ہیں، جن کو جواب دہی کرنی ہوگی قیامت میں، جہاں ان پر کچھ چیزیں ایسی لازم ہیں، فرض ہیں، جو ان کا اپنی ذات کے ساتھ متعلق ہے. سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، یہ انسان کا ذاتی فعل ہے. دھوکہ نہ دو، کہیں پر وعدہ خلافی نہ کرو، ذاتی فعل ہے. نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ذاتی فعل ہے. تو جس طرح دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیزیں فرض کی گئی ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے، فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ، اسی طرح انسان پر لازم ہے دوسروں کے ضمن میں کچھ باتیں. دوسروں کے ضمن میں کیا باتیں ہیں؟ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے، دین کی طرف بلایا جائے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن. اب اصل زور کس پر ہے؟ یہ لازم ہے، یلزم، لازم ہے، یہ فرض ہے، یہ اضافی نیکی نہیں ہے. عام طور پر ہمارا تصور یہ ہے کہ یہ تو بڑے اونچے نیکی کے کام ہیں، عام آدمیوں کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو ہمارے ہاں مغالطہ ہے وہ تو یہ کہ یہ تو علماء کے کرنے کے کام ہے، یہ عام مسلمانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. انہی مغالطوں کو رفع کرنا در حقیقت یہ منتخب نصاب جس کا کہ سلسلہ وار درس ان مجالس میں ہو رہا ہے، اس کا مرکزی مقصد یہی ہے. قرآن مجید سے یہ بات سامنے آ جائے کہ بحیثیت مسلمان ہمارے فرائض کیا ہیں، ہم کن چیزوں کے لیے مکلف ہیں عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن کن چیزوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے جن کا کہ محاسبہ ہوگا قیامت کے دن. تو اس میں یہ ہے کہ کما یلزم، وہ چیزیں فَأَنَّهُ كَمَا يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْصِيلُ مَا يَخُصُّ نَفْسَهُ فَكَذَلِكَ يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ، دین کی دعوت دینا، والنصیحہ، نصیحت ہے، تاکید ہے، وصیت ہے، اچھی بات کا کہنا ہے. والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. یہ چیزیں بھی لازم ہیں، یہ ضروری ہے. اصل میں یہ بات میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح سمجھ لیں. ہماری امت میں جو زوال آیا ہے اس کے اسباب تو بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ اس کا ایک بہت بڑا مظہر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری امت کی عظیم اکثریت یہ سمجھتی ہے، مانتے تو ہیں جنت کو، دوزخ کو، محاسبہ اخروی کو، لیکن یہ کہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مومن ہیں، جب مسلم ہیں تو مومن ہیں تو نجات تو ہماری ہو جانی ہے. یہ تصور جیسے یہود میں عام ہو گیا تھا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات یا معدودہ، 2 جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا ہے، ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن. تو ہم بھی کہتے ہیں ہمارے شاعروں نے اس تصور کو اتنا بڑھایا ہے، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. یہ قرآن مجید کے مطابق تو یہ بات صحیح نہیں ہے. جہنم کی تدبیر کرو گے تو جہنم ہی میں جاؤ گے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جنت میں داخل کرنے والا نہیں ہے، اور جنت کا معنی ہے تو محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنی ہوگی، اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے. لہذا یہ ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے غفاری اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی کا حوالہ جو ہے دے دیا جاتا ہے. ما غرک بربک الکریم ایک مرکزی مضمون ہے یہ اس سورت کا جو آخری پارے میں ہے، سورۃ الانفطار. تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے رب کے بارے میں؟ وہ کریم ہے، رحیم ہے،
لیکن اس نے تمہیں اختیار دے کر تمہیں امتحان میں ڈالا ہے، اور اس کا نتیجہ نکلے گا تمہارے اعمال کے اعتبار سے۔ یہ ضرور ہے کہ محض عمل کی بنیاد پر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اللہ کی رحمت کی ضرورت ہوگی، لیکن بغیر عمل کے تو وہ رحمت بھی آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اپنی سی محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنے آپ کو مستحق ثابت کرو، پھر وہ رحمت خداوندی جو ہے دستگیری کرے گی۔ تو یہ چیزیں در حقیقت، اور ایمان کا بھی عام تصور کیا ہے، وہ جو شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی کو ہم نے ایمان سمجھ لیا۔ حالانکہ یہ تو اقرار باللسان سے ہم مسلمان تو ہو گئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ جب تک یہ ایمان دل میں نہ کھپ جائے وہ ایمان نہیں ہے، وہ کلمہ شہادت ہے، وربل اٹیسٹیشن ہے، وہ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا نہیں ہے۔ ایمان کا رکن کیا ہے؟ ثم لم یرتابوا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ اصل مومن تو وہ ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں ہرگز نہ پڑے، یقین کی کیفیت ہو جائے۔ پھر عمل صالح، جیسا کہ میں نے کہا قرآن مجید میں شاذ آپ کو بڑا تلاش کرنے کے مقام تلاش کرنا پڑے گا جہاں کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی شرط موجود نہ ہو، وہ لازم و ملزوم کی طرح ہوتے ہیں۔ پھر یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر ہے۔ تو یہ تمام چیزیں لازم ہیں، اور ان کے لزوم کو در حقیقت ذہن نشین کرنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی ہمارے اس منتخب نصاب کے درس کا مرکزی ہدف یہی ہے، ٹارگٹ یہی ہے کہ ہمارا جو تصور ہے فرائض دینی کا وہ بدل جائے۔ اب دیکھیں ان چاروں چیزوں کے اندر در حقیقت یہ چار چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی سلسلے کی چار کڑیاں ہیں، ایک سے دوسری شے خود بخود برآمد ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک بڑی سادہ سی مثال سے پہلے سمجھاؤں۔ دیکھیے دنیا میں کوئی معاملہ آپ کے سامنے آتا ہے، فرض کیجئے کہ کوئی جھگڑا ہے، کوئی تنازع ہے، کوئی قضیہ ہے۔ پہلا کام، اگر آپ واقعتاً شریف انسان ہیں، مضبوط سیرت و کردار کے مالک انسان ہیں، صاحب کردار انسان ہے، تو پہلا کام کیا ہوگا کہ آپ اصل حقیقت تلاش کریں امکانی حد تک کہ مسئلہ ہے کیا، کس کا حق ہے، کون برحق ہے، کون جو ہے اس کا حق ثابت ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ ہے تفتیش، تحقیق کہ حقیقت معلوم ہو جائے۔ ثانیاً اب جو حقیقت آپ پر منکشف ہو، اب اسے قبول کرنا دل سے، اور اگر اس کا کوئی اثر آپ کی ذات پر بھی پڑتا ہو تو اس کو عملاً اختیار کرنا۔ فرض کیجئے کہ اس معاملے میں کوئی ایسا پہلو نکل آیا ہے جس کی زد خود آپ پر پڑ رہی ہے، تو اس لیے کہ مجھ پر زد آ رہی ہے یا میرے والدین پر آ رہی ہے، میرے رشتہ داروں پر آ رہی ہے، اگر غض بصر کریں گے، صرف نظر کریں گے، تو معلوم ہے سیرت اور کردار نام کی کوئی شے نہیں ہے، پھر بودا انسان ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علم بردار بن کر، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن کر، اور چاہے کوئی معاملہ ایسا ہو کہ جو تمہارے خلاف جا رہا ہو، تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہا ہو، عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح فرض کیجئے کوئی فیصلہ جو ہے صحیح بات، اس سے آپ کے کسی دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اب یہاں اس وجہ سے نہ رک جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ سورہ مائدہ میں ہے، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کسی کی دشمنی تمہیں زیادہ عدل سے اور زیادہ حق سے منحرف کر دے، اس لیے کہ دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ بات میں کیسے کہہ دوں؟ نہیں، دشمن کو فائدہ پہنچ رہا ہو یا اپنے کو نقصان پہنچتا ہو، جو حق ہے اسے بیان کرنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے، اگر واقعی سیرت و کردار کا حامل انسان ہے۔ تیسرے درجے میں یہ کہ اس کا واشگاف اعلان کرو، ڈنکے کی چوٹ اعلان کرو۔ اور چوتھے یہ کہ اگر اس میں کوئی ریزنٹمنٹ ہوتی ہے، کوئی فریق جو ہے آپ کے خلاف کوئی اقدام کرتا ہے، کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے، کوئی آپ کے خلاف جو ہے کوئی اور ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو ڈر کر خاموش نہیں ہو جانا،
بلکہ یہ کہ وہ سارے خطرات کو برداشت کرتے ہوئے مردانہ وار جو حق بات ہے اسے کہنا ضرور ہے، اور اگر اس میں کوئی تکلیف آ رہی ہے تو اس کو جھیلنا ہے۔ یہ خود بخود جو ہے، یہ 4 قدم جو ہے، اگر انسان صاحب کردار ہے، اگر اس میں واقعتاً سیرت اور کریکٹر نام کی کوئی شے، تو یہ خود بخود ہوگا کہ ہر شے کی حقیقت تلاش کرو۔ نمبر 2، اس کو قبول کرو، اور اس کا کوئی عملی تقاضا ہے تو اس کو پورا کرو، اس کا اعلان کرو ڈنکے کی چوٹ، اور اگر اس میں تم پر کوئی تکلیف آئے تو جھیلو، برداشت کرو، مردانہ وار کھڑے ہو جاؤ۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو عام دنیاوی معاملات کے اعتبار سے بتائی کہ یہ ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ تو میں نے بہت گراؤنڈ لیول پر بات کی، اب ذرا بہت اونچی سطح پر بات کریں گے۔ دیکھیے، ہر ذی شعور انسان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ جو دنیا میں آتا ہے وہ یہ ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ کائنات کیا ہے؟ آیا یہ ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ رہے گی، یا یہ کہ کسی وقت کریٹ کی گئی ہے، تخلیق کی گئی ہے اور کسی وقت ختم بھی ہو جائے گی؟ اگر کریٹ کی گئی تو کریٹر کون ہے، خالق کون ہے؟ میرا اس کے ساتھ رابطہ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ میرے اندر خیر اور شر کے کچھ رجحانات تو ہیں، لیکن آیا یہ مستقل ویلیوز ہے یا ایسے ہی صرف میری سوچ ہے؟ نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو، یا کچھ اور معاملہ ہے؟ علم کیا ہے، کہاں سے علم حاصل کریں؟ یہ فلسفے کے بڑے چوٹی کے مسائل، ایپسٹیمولوجی ہے، ایتھکس ہے، اور یہ کہ میٹا فزکس ہے۔ یہ تمام مسائل دنیا میں آتے ہیں ہر باشعور انسان کے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اکثر لوگ بے شعور ہوتے ہیں، وہ یہ کہ ہر معاشرے میں جس میں آنکھ کھولی اس میں جو کچھ بھی لوگ مان رہے ہیں انہوں نے مان لیا۔ 100 خداؤں کو مان رہے ہیں، 100 کو مان لیا، چلو گاڑی چلاؤ، کوئی جو بھی ان کے تصورات اور عقائد اختیار کر لیا اور چل پڑے، بھیڑ چال۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کچھ نہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے رہے کہ جنہوں نے محض اس وجہ سے کسی شے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ چونکہ لوگ مانتے ہیں، they wanted to know it for themselves۔ ہم خود تحقیق کریں گے، تفتیش کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اب اس میں سوچئے، اگر کسی کا دل ان سوالات کے ان جوابات پر مطمئن ہو جائے جو انبیاء کرام نے دیے۔ انبیاء کرام نے کیا جواب دیے؟ سب نے دیا ایک ہی جواب، سب کا۔ شریعتیں مختلف ہیں، منہاج مختلف ہے، ان سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، یہ کائنات نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گی، ایک وقت معین پر اس کی تخلیق ہوئی ہے، ایک اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے۔ اس کا ایک خالق ہے اللہ، وہ واحد ہے اپنی ذات میں، صفات میں کوئی شریک نہیں اس کے، لا ضد لہ ولا ند لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ، کوئی اس جیسا نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، لم یلد ولم یولد۔ اس نے کائنات پیدا کی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کو اس کے سامنے جھکوا دیا، اور پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے ایک تو نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر اس کے اندر رکھ دیا، اور اس کے علاوہ اس نے اپنے نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، شریعتیں نازل کی، رسول بھیجے۔ ان سارے جوابات کو مان لینا جو ہے یہ پہلا قدم ہے جس کا نام ایمان ہے۔ اب جس شخص نے یہ جوابات تسلیم کیے، مان لیا، اس کے لیے لازم ہوگا کہ اللہ کے احکام مانے، یہ منطقی نتیجہ ہے۔ لازم ہوگا کہ رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، لازم ہوگا کہ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے اور عذاب سے اور جہنم سے بچانے کی فکر کرے، یہ عمل صالح ہے۔ تیسرے درجے میں اب اسی کی دعوت دے، اسی کو لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو اسی راستے کی طرف بلائے۔ اور چوتھے درجے میں یہ کہ اگر اس میں کوئی تکلیف آتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تمام انبیاء اور رسول کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، کیسی کیسی تکلیفیں جھیلی ہیں ہمارے انبیاء اور رسول نے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، میں نے تنہا وہ ساری برداشت کی۔ آپ کا خون بھی آپ کو معلوم ہے بہا ہے 2 مواقع پر۔ آپ کو معلوم ہے کہ طائف کی مٹی میں بھی حضور کا خون جذب ہوا، اور پھر دامن احد میں تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے آپ کے چہرے سے۔ یہ جو رخسار مبارک کی ہڈی تھی، اس کے اندر چونکہ وار تلوار کا جو ہے گھس گیا، اور خود جو آپ نے پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں بھی اس کے اندر گھس گئیں، تو اس میں جو ہے جب ان کو نکالا گیا ہے تو خون کا فوارہ چھوٹا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو تکلیفیں جھیلو، حق کے لیے، بھلائی کے لیے، عدل کے لیے، انصاف کے لیے،
یہ ہے راستہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس میں ذرا باہمی جو ربط ہے ان کا وہ بھی سمجھ لیجئے. ایمان اور عمل صالح کے ربط پر تو میں پچھلے اپنی نشست میں کچھ احادیث آپ کو سنا چکا ہوں. ایمان جب تک صرف ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، اقرار باللسان، عمل جدا ہو سکتا ہے، قول کچھ اور ہوگا عمل کچھ اور ہوگا. لما تقولون ما لا تفعلون، اسی پر ڈانٹ پلائی گئی ہے سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک اس کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے یہ کہ تم کہو وہ جو کرتے نہیں ہو. تو جب تک تو صرف ٹپ آف دی ٹنگ پر ہے، صرف اقرار باللسان کا درجہ ہے ایمان کا، تو عمل علیحدہ قول علیحدہ، یہ متضاد ہو سکتی ہیں دونوں چیزیں. لیکن جب ایمان دل میں گھس جاتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس دل کے تابع ہے انسان کی پوری شخصیت. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر عمل اس کے تابع ہو جائے گا، عمل اس کے مطابق ہوگا. عمل لازماً جو ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یقین ہو دل میں اور اللہ کا حکم جو ہے انسان توڑ رہا ہو؟ یقین ہو کہ مر کے اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے اور پھر اس کے احکام جو ہیں اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. ایک کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوک پر تو آپ کی گاڑی سائیکل ہو یا موٹر سائیکل ہو یا کار ہو ٹھیک جگہ جا کر کھڑی ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی کانسٹیبل نہیں ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر کے کوئی ٹریفک نہیں ہے، اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ اشارہ توڑ جاتے ہیں. تو اگر کسی کو یقین ہو اللہ ہے اور ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، چاہے میں 3 پردوں میں ہو جاؤں، میں نے گھر کا مین دروازہ بھی بند کیا ہے، پھر یہ کہ اس کے بعد سارے دروازے کھڑکیاں ان کے اوپر پردے بھی ڈال دیے ہیں، لیکن ایک آنکھ مجھے اب بھی دیکھ رہی ہے. اگر یہ یقین ہو تو کیسے اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی؟ اس لیے میں نے حدیثیں آپ کو سنائی تھی، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. کیسے ممکن ہے کہ دل میں ایمان ہو اور زنا ہو رہا ہو؟ ناممکن. پھر وہ دھیلے کی قیمت نہیں اس ایمان کی. کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. اسی طرح یہ کہ آپ نے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں، فلاں شخص مومن نہیں، فلاں شخص مومن نہیں، 3 دفعہ قسم. پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی کج خلقی کی وجہ سے، بد اخلاقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں ہے. پڑوسی کو ہر وقت اندیشہ ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر گزرے گا، یہ میری عزت پر کوئی حملہ کرے گا، کیا کرے گا، کچھ پتہ نہیں. تو وہ شخص مومن نہیں ہے. وہ نمازی ہو، وہ روزے دار ہو، وہ متقی ہو، وہ داڑھی والا ہو، سب کچھ ہو، لیکن یہ کہ اگر پڑوسی امن میں نہیں، چین میں نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے. تو آپ بتائیے ایمان اور عمل صالح کو کیسے ایک دوسرے سے جدا کر دیں گے؟ ہاں لیگل لیول پر، ایٹ دی ٹپ آف دی ٹنگ، زبان پر جب ایمان ہے تو ہو سکتا ہے عمل اور قول اور، لیکن جب دل میں ایمان آ جائے گا تو پھر ممکن نہیں. اسی طریقے سے یہ تو ایمان اور عمل صالح کا تعلق ہو گیا جو بالکل لازم و ملزوم ہے، جسے آپ اردو محاورے میں کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے، چولی دامن کا ساتھ. اسی طریقے سے 3 اور 4 کو بھی جب دیکھیں گے تو اس کا بھی بالکل واضح طور پر بات ہے کہ ان کے درمیان رشتہ ہے لازم و ملزوم کا. عام قول ہے دنیا میں ٹروتھ از بٹر، عربی میں بھی کہتے ہیں الحق مرن، حق جو ہے کڑوا ہوتا ہے، کوئی شخص سننے کو تیار نہیں. آپ کوئی اچھی بات کسی سے کہیے، تنقید کیجئے اس پر، اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی ہے تو آپ کو ریزنٹمنٹ کا سامنا تو ہوگا. کوئی عملی اقدام آپ کے خلاف نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ پر زد و کوب کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جائے. تو یہ تو آئے گا. خیر کی دعوت کو اور نیکی کی تبلیغ کو ظاہر بات ہے کہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا جاتا. یہ اس اعتبار سے لازم و ملزوم ہے. بدی جو ہے وہ آسانی سے راستہ نہیں چھوڑتی نیکی کے لیے، بلکہ نیکی کو قربانیاں دے کر اور محنتیں کر کے اور مشقت کر کے اور تکالیف جھیل کر ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی نیکی کا حق ہے کہ اس کا غلبہ ہو. تو یہ دونوں چیزیں، ایک ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم، تواصی بالحق تواصی بالصبر لازم و ملزوم. یہ جو درمیان میں لنک بنتا ہے 2 اور 3 کے درمیان، عمل صالح اور تواصی بالحق کا لنک کیا ہے؟
یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھیے نیکی اگر واقعتاً آپ میں پیدا ہو گئی ہے، خیر بھلائی عمل صالح آپ میں پیدا ہو گیا ہے، اگر واقعی، اگر وہ دکھاوے کا نہ ہو، ریاکاری کا نہ ہو، جھوٹ موٹ کا نہ ہو، واقعی ہو، واقعی ایمان پیدا ہو گیا، واقعی آپ کا عمل صالح جو ہے وہ میچور ہو گیا، تو تین تقاضے ہیں جن کے تحت وہ آپ کی ذات سے پھیلے گا باہر معاشرے کے اندر۔ پہلی بات تو سمجھیے کہ فزیکل لا ہے، اگر کہیں بھٹی جل رہی ہے آگ کی تو اس سے حرارت ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں؟ لازماً پھیلے گی۔ اور اگر کہیں برف کی سلیں رکھی ہوئی ہیں اس سے ٹھنڈ ماحول میں سرایت کرے گی کہ نہیں؟ لازماً کرے گی، فزیکل لا ہے نا۔ اگر آپ میں نیکی ہے، عمل صالح ہے، خیر ہے، یہ خیر آپ سے لازماً معاشرے کے اندر سرایت کرے گا، پھیلے گا۔ جیسے کنٹیجیس ڈیزیز ہوتی ہیں کہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے، ایسے یہ خیر، یہ بھلائی جو ہے یہ بھی یقیناً ایک سے دوسرے تک متعدی ہوتی ہے، پھیلتی ہے، جاتی ہے اور سرایت کرتی ہے۔ ثانیاً فرض کیجئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی خیر دیا ہے، کوئی بھلائی دی ہے، سیدھا راستہ دکھا دیا ہے جو سیدھا جنت کی طرف لے کے جانے والا ہے، تو کیا آپ کی شرافت اور مروت کا تقاضا نہیں ہوگا کہ آپ اسے اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں، اقربا اور عام انسانوں تک اس کو ان کے ساتھ شیئر کریں؟ آؤ بھائی تم بھی اس راستے پر آؤ، دیکھو اس راستے پر نہ جاؤ، وہ ہلاکت والا راستہ ہے، تباہی کی طرف تم جا رہے ہو، آؤ اس راستے کی طرف جو کہ در حقیقت کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اس کے لیے شرافت، جیسے کسی کے پاس اگر دولت ہے تو شرافت اور مروت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ اپنی دولت کو شیئر کرے غرباء کے ساتھ، فقراء کے ساتھ، مساکین کے ساتھ۔ اس کو شیئر نہیں کرتا تو بخیل ہے، پھر وہ کوئی صاحب کردار آدمی نہیں ہے، شرافت اور مروت سے اس کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے۔ اسی طریقے سے خیر ملا ہے، ہدایت ملی ہے، نیکی ملی ہے، وہ جو خیر کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، اس کی معرفت حاصل ہو گئی ہے، اس کا علم حاصل ہو گیا ہے، تو اس کو شیئر کرنا یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، اگر حق کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مغلوب ہے، حق پامال ہے، باطل کا غلغلہ ہے، باطل جو ہے ڈنکا بجا رہا ہے اور حق جو ہے پامال ہو رہا ہے، قدموں تلے کچلا جا رہا ہے، تو اب یہ آپ کی شرافت کے، آپ کی حمیت اور آپ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے، حمیت اور غیرت، کہ آپ حق کا ساتھ دیں، حق کا بول بالا کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو آپ میں پھر غیرت نہیں ہے، پھر حمیت نہیں، حمیت حق، غیرت حق جو ہے اس کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ چاروں چیزیں ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ ہیں، اور اسی لیے میں نے اس کو جو نام دیا ہے کہ یہ در حقیقت صراط مستقیم کے سنگھائے میل ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں تو راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مائل سٹونز لگے ہوئے ہیں، معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ اب اتنے میل رہ گئی ہے، اب اتنی دور اور ہے، اتنی دور اور ہے، یہ مائل سٹونز ہیں۔ اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ کہیں کوئی غلط موڑ نہیں مڑ آئے ہیں، واقعی یہ اسی رخ پر جا رہا ہے راستہ کہ جو آپ کی منزل ہے۔ اسی طریقے سے صراط مستقیم جس کی کہ ہم اللہ سے استدعا کرتے ہیں نماز کی حرکت میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس صراط المستقیم کے یہ 4 سنگھائے میل ہیں۔ پہلا ہے ایمان، قلبی ایمان، دلی یقین والا ایمان، پرسنل کنوکشن والا ایمان۔ دوسرا ہے نیک عمل، اچھے اعمال، بھلائیاں، خوش خلقی، لوگوں کی خدمت خلق، اللہ کے احکام پر عمل، عبادات کو بجا لانا بہتر سے بہتر انداز میں، جو حقوق جس کے شریعت نے معین کیے ہیں وہ سارے حقوق ادا کرنا، پڑوسی کا حق ہے، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، وہ سارے حقوق ادا کریں۔ تیسرا یہ ہے کہ پھر حق کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں، اور یہ کہ خیر کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، بدی سے روکیں۔ یہ سنگھائے میل ہے۔ اگر ایمان آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہو گیا، نیک عمل نہیں ہو رہا، تو سمجھ لیجئے کہ غلط موڑ گئے ہیں آپ ایمان کے بارے میں دھوکے میں آ گئے، ایمان ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ اگر ایمان حقیقی ہوتا تو عمل صالح لازماً ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نیک بن گیا، میں نے نیک اعمال اختیار کر لیے، میں نے نیکی جو ہے
اور اعمال صالحہ کی تحصیل کر لی ہے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ نہیں آتا، دعوت کا مرحلہ نہیں آتا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مرحلہ نہیں آتا، خیر کی وصیت اور نصیحت کا مرحلہ نہیں آتا، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا اپنا اخلاق جو ہے کہیں اس کو گھن لگ گیا۔ جیسے آپ نے کہیں دیکھا ہوگا بجلی کے بعض ایسے لیمپ ہوتے ہیں یا اس طرح کی جو ہے وہ سکائی کرنے کے لیے بھی ہیٹرز ہوتے ہیں، جن میں اصل میں تو اوپر بجلی کے وائرز میں سے جو ہے حرارت نکل رہی ہوتی ہے، لیکن نیچے نظر آتے ہیں کہ انگارے دہک رہے ہیں، نہیں، نظر تو ایسے آ رہا ہے کہ جیسے انگارے ہیں، اور یہ جو انگارے جو ہیں یہ روشنی دے رہے ہیں اور آگ ہے نہیں وہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا عمل صالح بظاہر عمل صالح ہو، حقیقتاً عمل صالح نہیں ہے، اگر وہ آپ کی ذات سے باہر نکل کر معاشرے کے اندر سرایت نہیں کر رہا۔ اگر اس نے دعوت الی الخیر، اس نے دعوت الی سبیل رب، اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا اگر، اور حق کی حمیت، حق کی حمایت، حق کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن لگا دینا، اگر یہ مرحلہ نہیں آیا تو گویا کہ آپ کا عمل صالح بھی دھوکہ ہے، فریب ہے، حقیقت نہیں۔ دیکھنے میں آگ ہے، حقیقت میں آگ نہیں ہے۔ دیکھنے میں برف ہے، اصل میں تو یہ شیشے کی سل پڑی ہوئی ہے، یہ حقیقت میں برف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری امتحان ظاہر بات ہے صبر کا ہے، جس کے لیے کہ حضرت لقمان نے، ہمارا تیسرا درس جو ہے وہ حضرت لقمان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنے بچے سے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے بچے نماز قائم رکھیے، عمل صالح کی ایک بات ہو گئی، وامر بالمعروف نیکی کا حکم دے، وانہی عن المنکر اور بدی سے روک، واصبر علی ما اصابک اور پھر جو تجھ پر بیتے اسے برداشت کر، ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ در حقیقت مضبوط سیرت و کردار کے حامل جو لوگ ہیں وہی ان تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، ان ذالک من عزم الامور۔ اب آخری نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ان چاروں چیزوں میں ایک توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے جیسے گراف ہوتا ہے، گراف میں آپ کے ایک طرف جو ہے ہاریزونٹل لائن ہے، ایک طرف ورٹیکل لائن چل رہی ہے۔ ہاریزونٹل میں آپ لکھ لیجئے کامیابی کے لیے ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ اب ایمان کے بھی درجے بہت ہوں گے، عمل صالح کے بھی درجات بہت ہیں، تواصی بالحق کے بھی درجے بہت ہیں، صبر کے بھی بڑے سے بڑے کٹھن سے کٹھن مراحل آ سکتے ہیں۔ اب ان میں یوں سمجھیے کہ اگر کسی کو ایمان میں کچھ ترفع حاصل ہو گیا ہے، ایمان زیادہ نکھر گیا ہے، زیادہ چمک گیا ہے، اسی پیمانے سے، اسی تناسب سے عمل صالح کے اندر بھی نکھار، جوبن آنا چاہیے، اس کے اندر روشنی پیدا ہونی چاہیے، اور اسی درجے میں پھر تواصی بالحق کے اندر بھی انسان زیادہ کوشاں ہو، زیادہ محنت کرے اور پھر صبر کرے۔ یہ گویا کہ ایک توازن کے ساتھ ہو۔ اس سے بھی اوپر چلے گئے، فرض کیجئے ایمان جو ہے وہ اس درجے کو پہنچ گیا جیسے کہ ایک صحابی نے کہا تھا، جب ان سے حضور نے پوچھا صبح فجر کے بعد، کیف اصبحت یا اخی، یا جو بھی الفاظ تھے، آج صبح کیسے ہوئی تمہیں؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول میرا تو ایمان بالکل، میرا صبح جو مجھے ہوئی ہے وہ سچے ایمان کی صبح ہوئی ہے۔ یہ بڑا غیر معمولی جواب تھا۔ تو حضور نے پوچھا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس سے اس کو پہچانتے ہیں، تو تم جو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ مومن حقا، ایک سچے حقیقی مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے، تو تمہارے ایمان کی کیا صفات ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی الجنہ، حضور میری حالت تو یہ کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں، وکانی انظر الی النار، اور میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ بھی کیفیت ہے، ایمان کا درجہ یہ بھی ہے۔ جب ایمان کا یہ درجہ ہو تو عمل بھی بہت بلند ہونا چاہیے، خدمت خلق اس کی زندگی میں بہت نمایاں ہونا چاہیے، اس کے اپنے کردار میں صرف فرائض نہیں، فرائض سے آگے مستحبات، حضور کے نقش قدم پر زیادہ سے زیادہ پیروی، آپ کا انداز ہر طور سے اختیار کرنے کی ہر ممکن کوشش، پھر اسی درجے میں پھر حق کے لیے تن من دھن لگا دینا، جان کی بازی کھیل جانا، یہ چیزیں ایک توازن کے ساتھ بڑھنی چاہیے۔ اگر عدم توازن ہو تو اس کو ہم کہیں گے اپنے میڈیکل ٹرمینالوجی میں
دیر از سم پیتھولوجی سم ویئر، کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، نارمل نہیں ہے معاملہ، اگر یہ عدم توازن ہے۔ مثلا ایک روایت جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اوحى اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں شہروں کو اس کے رہنے والوں سمیت تلپٹ کر دو، الٹ دو۔ قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اے رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین، پروردگار ان بستیوں میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی۔ اب غور کیجئے، اس سے اونچا نیکی کا مقام ہو سکتا ہے؟ یہ گواہی دینے والا کوئی کرائے کا وکیل نہیں ہے، حضرت جبرائیل ہے، اور گواہی کہاں دے رہے ہیں؟ بارگاہ خداوندی میں، جہاں ابو جہل اور فرعون بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، قال ثوابا، وہاں یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اس شخص کے ایمان اور عمل صالح کا کیا حال ہوگا جس کے بارے میں جبرائیل کی گواہی ہے کہ پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت نے بسر نہیں کی۔ قال فقال، حضور نے فرمایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو، پہلے اس شخص پر پھر دوسروں پر۔ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، اس لیے کہ اس شخص کے چہرے کا رنگ کبھی میری حمیت کی وجہ سے بدلا نہیں، یعنی یہ کہ یہ دیکھتا رہا برائیاں پھیل رہی ہیں، منکرات کا عروج ہے، جو معروف ہے وہ دبا ہوا ہے، شریعت کے جو ہے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اللہ کے احکام جو ہے ان کو توڑا جا رہا، اور یہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اس نے باطل کا مقابلہ نہیں کیا، اس نے حق کی حمیت میں کھڑے ہو کر اور لوگوں کو جو ہے حق کی دعوت نہیں دی، اور ان کی طرف سے کوئی جو ریزنمنٹ تھی اس کو برداشت نہیں کیا۔ یہ زیادہ بڑا مجرم ہے۔ اقلبها علیہ وعلیہم، الٹو ان بستیوں کو، پہلے اس پر پھر دوسروں پر۔ یہ ہے عدم توازن۔ اس کی دوسری انتہا کیا ہوگی؟ فرض کیجئے ایک شخص ہے، وہ اقامت دین کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، تن من دھن صبح شام لگا ہوا ہے، یہ اونچا ترین مرحلہ ہے، یہ تواصی بالحق کی بلند ترین منزل ہے، لیکن دوسری طرف حال کیا ہے؟ ایمان بس صرف سرسری سا حاصل ہے، وہ یقین والے ایمان کی طرف کبھی دلچسپی نہیں ہوئی، توجہ ہی نہیں ہوئی، اور یہ کہ اعمال میں نماز بھی بڑی مشکل سے نعرے بادے کو پڑھی جا رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہے تو یہ عدم توازن کی برعکس کیفیت ہوگی۔ ان چاروں چیزوں میں توازن ہونا چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔